السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ کل میں نے معراج شریف کے سلسلے میں بزرگ کا تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے بڑا اچھا لاجک دیا تھا کہ ورٹیکل اوپر خدا آپ کیسے پلیس کر سکتے ہیں، وہ تو خدا تو ہر جگہ ہے، اور ہاریزونٹل کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل میں لال شہباز قلندر کا مجھے کلام اس سے یاد آیا، جو کہ بہت کون و مکان کے بارے میں بہت زبردست ہے، کہ کون و مکان کا آئنسٹائن جس پہ سر کھپائی کرتا تھا، کوانٹم میکینکس میں ڈھنسا رہتا تھا، اور سپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس کہتا تھا، ان سارے معاملات کو بہت زبردست، ایکچولی لینگویج بڑی مشکل ہوتی ہے ٹو ڈسکرائب دیٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ لال شہباز قلندر نے اس کو بہت زبردست ڈسکرائب کیا ہے۔ ویسے تو وہ فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی ترجمے سے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، اور جہاں سے آپ کو علم ہوگا کہ کیسے میری فارسی بھی کچھ کمزور ہے پڑھنے میں، تو وہ میں تھوڑے سے اس کے فارسی میں اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ شہباز لا مکانم بیرون و سکون نو مکانم مسجود ان سجانم، مطلب تو آشیانم دور سرائے لاخم پہ رنگ نور ساکم، اکائے کوہ کاف، مطلب تو آشیانم بے چوں و بے چگو نم بے شبہ بے نموم۔ میں اس کا آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، اس کا بہت زبردست ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کانسیپٹ کو کتنا اچھا سمجھایا ہوا ہے۔ میں شہباز لا مکانی ہوں، کون و مکان سے باہر ہوں، اس کو کوئی نہیں، کون و مکان اس کے نہیں ہے، ایسٹ سے یہ ہے، ویسٹ سے یہ ہے، اور اسپیسیفک کہیں پلیسڈ نہیں ہے۔ گوگل وہ جو جی سسٹم ہوتا ہے آپ کی لوکیشن کا، جن و انس کا مسجود ہوں، کیونکہ میرا آشیانہ اور گھر تو ہے، میں جن اور انس کا مسجود ہوں، دونوں جہانوں میں لاف زنی کرتا رہا، پھر میرا رنگ نور سے صاف کیا گیا، میں کوہ کاف کا نایاب پرندہ عنقا ہوں، تو میرا پوشیدہ ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، عقل و فہم سے بالا تر اور لاجواب ہوں، بلا شبہ میری مثال نہیں۔ عقل اور فہم، اس سے میں لاجواب ہوں، اس سے نہیں۔ کل کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ بولتے تھے، انہوں نے تو کہا تھا کہ میں معراج شریف پر گیا تھا، اور ان کو تو صادق اور امین بھی مانتے تھے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میرا جسم ادھر گیا تھا، ٹھیک ہے جی، کانشسنس ٹریول کی تھی، ٹھیک ہے نا جی، کانشسنس کی ایکسلنس وہ ادھر پہنچ گئے تھے اس پہ۔ اے کہ تو عقل میں نہ سمایا، نہ ہی فہم و ادراک نے پایا۔ اوپر بھی عقل و فہم سے بالا تر اور لاجواب، نیچے بھی اے کہ تو عقل میں نہ سمایا، تو سما نہیں سکا عقل میں، اور نہ ہی فہم و ادراک نے پایا۔ تو سیمرغ کی طرح ایک چھپا خزانہ ہے جو ناپید ہے۔ یہ سیمرغ ایرانین میتھولوجی میں ایک پرندے کا تذکرہ ہے، جس طرح ہما اور فینکس کا ہے، اسی طرح سیمرغ کا تجربہ ہے، اسپیشل برڈ ان دا مسٹیکل، ان دا میتھولوجی، یہ جو افسانہ نگاری یا شاعری اس میں ہے۔ تو میرا ملجا اور ٹھکانہ ہے، میں بے نام اور بے نشان ہوں، نہ حلق ہے نہ منہ۔ میں بے نام اور بے نشان ہوں، نہ حلق ہے نہ منہ، چہرہ بھی نہیں اور زباں بھی نہیں، اس لیے تو میرا آشیانہ ہے۔ چہرہ بھی نہیں ہوں اور چہرہ بھی نہیں ہے کوئی، کیا زبر، میں بے نام، کوئی نام ہی نہیں ہے،
بے نشان، کوئی نشان ہی نہیں ٹو فائنڈ آؤٹ، نہ حلق ہے نہ منہ ہے، ٹھیک ہے جی، چہرہ بھی نہیں اور زبان بھی نہیں، کوئی زبان نہیں، کوئی چہرہ نہیں، اسی لیے تو میرا آشیانہ ہے۔ راجا اپنی دولت سے مست ہے، نہ روح ہے نہ ہاتھ پاؤں، نہ روح ہے نہ ہاتھ پاؤں، یہ سب عنایات مجھے چھٹے آسمان سے ملی ہیں، مطلب تو میرا آشیانہ ہے۔ لال شہباز قلندری کی کیا بات ہے، آپ کو علم ہے، وحدت الوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ لال شہباز قلندر کی یہ شاعری اخیر ہے۔ ریئلی میں آپ کو بتاؤں، میں تو قلندر کا بہت زیادہ بلیور ہوں، لال شہباز قلندر کا میں بہت بڑا فین ہوں۔ اگر آپ روحانی اس میں آ جاتے ہیں تو آپ میں جلال ہونا چاہیے، اور جیسے انہوں نے قلعہ الٹ دیا تھا، اس حساب سے یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ آپ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ مطلب آپ کوئی امن کا پیسفلی کوئی چیزیں سمجھتا ہے، اور اب آپ دیکھیں نا، وہ کہتا ہے اس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے نا جی، او بابا وہ کدھر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی سمجھ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے کہ بیسیکلی وہ ٹرانسفارمیشن کیا تھی۔ میں بہت مشکل ہوتی ہے سمجھانے میں کہ روحانیت کیا ہے، روح کدھر ہے، روح کی ایکسلنس کیا ہے، اس کے لیے کوئی ورڈز نہیں ہے، اس فیلنگز کے لیے۔ ہاں، بابے شابے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے دم دارو یا اس طرح کے معاملات کر لیتے ہیں۔ یس، قرآن پاک پڑھنا، تلاوت کرنا ایک منترا ہے ان کی طرح، یہ ہندو مذہب میں جو ہے، اور اس کی وائبریشنز ہیں، اس کی بلیسنگز ہیں، لیکن اس تک پہنچنا، وہ انفینٹی فار ایور، اس کا کوئی نشان نہیں، کچھ نہیں۔ تھوڑا سا میں آخر میں ختم کرنے سے پہلے سیاست پہ ایک جواب کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ اگر امریکہ جنگیں نہیں کرے گا تو امریکہ سروائیو کیسے کرے گا؟ بہت زبردست سوال۔ اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا کہ ٹرمپ نے ایک بہت زبردست فارمولا اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ آپ اگر اکنامکلی اسٹرانگ بنتے ہیں، اگر آپ کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں، دوسرا آپ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے، تو آپ بہت فوکسڈ ہو کے پروگریس کر سکتے ہیں۔ اگر یہ پاکستانی آرمی نہ ہوتی، نیوکلیئر ویپنز نہ ہوتے، تو آج پاکستان کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہوتا۔ آدھے سے زیادہ بجٹ تو یہ فوج کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا امریکہ پروسٹیٹیوٹس ایکسپورٹ کرتا تھا اور آرمز ایکسپورٹ کرتا تھا، اب دونوں ہی نہیں کرے گا، اور اس نے کہا کہ اب گڈز، واقعی ریئل ٹرمز میں گڈز اینڈ سروسز یو ایس ایکسپورٹ کرے گا، اینڈ ہی ول پروو اٹ۔ دیکھیں، جب کینیڈینز موسٹ آف دیم وڈ لائک کہ ہم امریکہ کا حصہ بنیں، گرین لینڈ والے امریکہ کا حصہ بنیں گے، پناما والے بنیں گے، امریکہ ایک امپائر کی صورت میں کنٹرول کرے گا دی ورلڈ ادر دین رشیا اینڈ چائنا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ صرف چائنا کی وجہ سے ہوا ہے کہ چائنا اتنا اسٹرانگ ہوا اکنامکلی، اس نے اتنا فوج پہ پیسہ ضائع نہیں کیا، جس سے پر فورس کہ پیسفلی بھی آپ امپائرز اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ اور کاش مسلم خلفاء جو ہے وہ بھی اس طرح کی پالیسی اپناتے، جتنا اسٹرانگ اسلام جا رہا تھا۔ اسلام اسی وجہ سے ڈیبیکل ہوا، جو کانکویسٹ پہ دڑا دڑ لگ پڑے۔ تو لہٰذا وہ ان سمپلر ٹرمز ٹرمپ نے اسے ایکسپلین کیا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں نا، ایک فیلسی پہ میں ختم کروں گا۔ بلو موری نے کہا کہ مجھے انویٹیشن ملی ہے، $1 ملین ادھر لگایا تھا۔ محسن نقوی نے کہا تھا مجھے انویٹیشن ملی ہے، فائن جی، اس کا مطلب ان کو امریکہ کی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ دے وانٹڈ ٹو سے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے۔ او ہو، پھر اگر آج زلمے خلیل زاد کہہ رہا ہے کہ بشرمو، ہم نے تو آپ میں سے کسی کو بلایا ہی نہیں تھا، ذلیل آدمیوں، ہم نے انڈین فورن منسٹر کو بلایا تھا، یہ ڈار بو مارتا ڈار، اسحاق ڈار فورن منسٹر بنا ہوا ہے، حرام زادہ۔
اب میرے خیال کے مطابق یہ کسی وقت بھی پاکستانی حکومت کا دھڑن تختہ بالکل سیریا کے انداز میں ہو جانا ہے، بشار الاسد اور بنگلہ دیش حسینہ واجد کی طرح۔ آج عمران خان نے جیل سے غالباً یہ الفاظ بھی کیے ہیں، کیونکہ یہ ہاؤس آف کارڈز ہے، جتنے یہ گند کری جا رہے ہیں اتنا ہی یہ اس میں دھنسی جا رہے ہیں۔ آج پھر سوشل میڈیا والوں کے لیے قدغن آج یہ کہا کہ ان کو 3 سال سزا ہوگی، 20 لاکھ جرمانہ ہوگا، اور یہ وہ، اس میں ہم کافی سارے یہ لوگ پکڑیں گے، اس طرح کی باتیں۔ بہرکیف آپ اپنی مادی زندگیوں کو کوشش کریں کہ لمٹ کریں، ان ڈرا لائن سم ویئر۔ ثاقب بیٹے نے اس دن کہا تھا کہ ہمارا بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نو نہیں کہہ سکتے، ہماری نوکری چلی جائے گی، بٹ ٹرائی کہ ڈو ناٹ بیکم پارٹ آف استحصال کا حصہ نہ بنے۔ میں نے ادھر 2 آرگنائزیشن میں نوکری کی کوشش کی، دونوں جگہ ہفتہ ہفتہ رہا، ریدر 3 جگہ، لیکن استحصال نے مجھے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا کہ نہیں، ادھر استحصال ہو رہا ہے، نظر آئی you will not become part of this استحصال۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے